بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یوکرین نے ملک بھر میں فضائی حملوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد ملک بھر میں فضائی حملوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں کے بعد یوکرین نے ملک بھر میں فضائی حملوں کا الرٹ جاری کیا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق فی الحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ یوکرین میں انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ اس شہر میں دھماکے سنے گئے ہیں، فضائی دفاعی دستے اپنا کام کر رہے ہیں، لہٰذا شہری پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات پر رہیں۔ یوکرینی فوج کے مطابق حالیہ روسی حملے گزشتہ 2 ماہ میں پہلے میزائل حملے ہیں جن میں روس نے بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک ہوائی جہازوں سے بھی کروز میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ روس نے 26 اگست کو یوکرین پر 200 سے زائد ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا تھا، جس میں 7 افراد ہلاک اور ملک بھر میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کا تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ لبنانی تنظیم کے مطابق فوجی ہیڈ کوارٹر پر خودکش ڈرون طیارے سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوجی حکام کی جانب سے ابھی تک اس حملے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ دوسری جانب جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں 6 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے جواب میں بیروت کے جنوبی نواح میں 4 فضائی حملے کیے۔ صہیونی فوج کے لبنان شام سرحدی علاقے میں بھی حملے جاری ہیں۔ غزہ میں بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں، جس میں مزید کئی فلسطینی شہید ہو گئے۔ طول میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 2 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں اسرائیلی فوج کا بڑا نقصان۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 6 اہلکار حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب بری کارروائیوں کو وسعت دینے کے لیے اسرائیلی فوج اپنی سرحد سے ایک لبنانی دیہات میں داخل ہو گئے اور چاروں اطراف سے حزب اللہ کے نرغے میں آ گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اہلکار جنوبی لبنان کے ایک دیہات میں کارروائی کرتے کرتے ایک عمارت میں داخل ہو گئے جہاں حزب اللہ کے 4 جنگجو چھپے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں 6 اہلکار مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان اہلکاروں کی عمریں 19 سے 22 سال کے درمیان ہیں۔ ان سب کا تعلق گولانی بریگیڈ کی 51ویں بٹالین سے تھا۔ یاد رہے کہ رواں برس ستمبر سے جنوبی لبنان میں شروع ہونے والی بری فوج کے آپریشن کے دوران اسرائیلی فوج کا اب تک ایک دن میں ہونے والا یہ دوسرا بڑا جانی نقصان ہے۔ اس سے قبل 2 اکتوبر کو لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ایسی ہی ایک جھڑپ میں اسرائیلی فوج کے 8 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، جو اس جنگ میں ایک دن میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کا اسرائیل سے سیاسی تعلقات ختم کرنے پر غور۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بوریل نے اسرائیل سے سیاسی تعلقات ختم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بوریل نے یورپی وزراء خارجہ کو اس حوالے سے خط لکھ دیا۔ جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں انسانی حقوق پر خدشات دور کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی شق کے تحت اسرائیل سے سیاسی تعلقات ختم کرنے کی قرارداد پیش کروں گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی جانب سے امدادی سامان کی تقسیم کے فوراً بعد اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کی پناہ گاہوں پر حملہ کر دیا۔ گزشتہ شب کے اختتام تک اسرائیلی فورسز کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 64 جبکہ لبنان میں 28 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی امدادی سربراہ کا کہنا تھا کہ دنیا غزہ میں سنگین ترین بین الاقوامی جرائم کی کارروائیوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس اور اسرائیل کے درمیان فٹ بال میچ سے قبل شہریوں کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ فرانس اور اسرائیل کے درمیان فٹ بال میچ سے قبل شہریوں نے فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت بند کرے۔ مظاہرین نے میچ آف شیم کے نعرے لگائے۔ نیدرلینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں بھی فلسطینیوں کے لیے احتجاج کیا گیا۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل کی پشت پناہی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی فوری طور پر بند کی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین میں زوہائی ایئر شو شروع، جدید ترین J-35A جنگی طیارے کی نمائش۔ چینی سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس سال اس شو میں چین کے تیار کردہ جدید 6th جنریشن J-35A اسٹیلتھ لڑاکا سپرسونک طیارے، جس کو مقامی سطح پر بیڑی کا نام دیا گیا ہے، کی نمائش کی جا رہی ہے، جو خلا سے بھی اپنے نشانے کو درست ہدف بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایئر شو میں اس کی شمولیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طیارہ آپریشن میں داخل ہونے کے لیے تقریباً تیار ہے، جس سے چین امریکہ کے علاوہ دنیا کا واحد ملک بن جائے گا جس کے پاس 2 اسٹیلتھ فائٹرز ہوں گے۔ واضح ہے کہ J-35A چین کے موجودہ ماڈل J-20 سے ہلکا ہے اور ڈیزائن میں امریکی F-35 لڑاکا طیارے سے مشابہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی وزیر دفاع کے لیے پیٹ ہیگزت کو نامزد کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع کے لیے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیٹ ہیگزت کو نامزد کر دیا ہے۔ وزیر دفاع کے لیے امریکی اس سینٹ سے توثیق ضروری ہے اور سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت ہونے کے باعث ممکن ہے کہ پیٹ ہیگزت کی تقرری کسی رکاوٹ یا مخالفت کے بغیر ہو جائے۔ نامزد وزیر دفاع پیٹ ہیگزت فوکس نیوز کے مشہور میزبان ہیں۔ سابق فوجی افسر بھی عراق اور افغانستان میں مداخلت انجام دے چکے ہیں۔ پیٹ ہیگزت منیسوٹا سے 2012 میں سینٹ کا الیکشن جیت کر رکن کانگریس رہے۔ امریکہ کے نامزد وزیر دفاع کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی ڈونلڈ ٹرمپ۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات بہت اچھی رہی ہے۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اور جو بائیڈن نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اچھا محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کے خیالات اچھے لگے اور ان کی میزبانی بھی اچھی تھی۔ امریکی صدر کے ساتھ مشرق وسطیٰ پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے انٹرویو میں مزید کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے یوکرین اور روس جنگ کے مسئلے پر بھی گفتگو ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں توشہ خانہ کیس 2 عمران خان اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواست خارج۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمند نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 نومبر کی تاریخیں مقرر کر دیں۔ سماعت کے دوران بشریٰ بی بی عدالت میں موجود نہیں تھیں۔ یاد رہے عدالت نے 8 نومبر کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔